بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اہل سنت اور دیگر جماعتوں کی جانب سے خاتم الانبیاء آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن 12 ربیع الاول مستند مانا جاتا ہے، اور اسی دن ہی ریلیاں، جلسے، میلاد النبی کانفرنس، پروگرام وغیرہ منعقد کر کے خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ شیعہ علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد مبارک عام الفیل اور 570 عیسوی میں نوشیروان عادل حکمران کے دور حکومت میں 17 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں اپنے ہی گھر میں جمعہ کے دن طلوع فجر کے وقت ہوئی، اور اسی دن 17 ربیع الاول 83 ہجری یعنی 20 اپریل 702 عیسوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد باسعادت بھی ہوئی، اور شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں جشن آمد صادقین کے عنوان سے ریلیاں نکالتے اور پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ تاہم شیعہ حضرات 12 ربیع الاول کی ریلیوں میں بھی اتحاد بین المسلمین کی بنا پر شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صفات کمالیہ کے حامل ہیں۔ ان صفات کمالیہ کو یکجا کرنا آسان نہیں، جیسا کہ خوبصورت کلام ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنۃ جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کا پہلو اس حد تک پہنچا کہ آپ کے جمال کی برکتوں سے ساری تاریکیاں دور ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خصائل نیک ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ واضح کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے نبی ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی جمال و کمال کا کیا کہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات امت پر بے حد و بے حساب ہیں۔ عقل انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے عاجز ہے۔ خداوند عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، اور خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو طلوع فجر کا وقت تھا۔ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی فضا برکت سے معمور تھی، اور ایک عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم ہستی میں قدم رکھا، اور شہر مدینہ کی خیر و برکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی 65 سالہ بابرکت زندگی میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی، اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جو عظیم سلسلہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مزید وسعت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے امام کے نام اور لقب کے بارے میں فرمایا، جب میرا بیٹا جعفر پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا۔ آپ کے القاب صادق، مصدق، محقق، کاشف الحقائق، فاضل، طاہر، قائم، منجی اور صابر ہیں، جبکہ کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا، اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کو علمی ارتقاء اور ترقی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام و خواص ہر ایک اس زمانے میں تحصیل علم کی طرف متوجہ تھا، اور اس زمانے کا ماحول کاملاً اسرار قرآنی کی تبلیغ اور انکشاف کے لیے سازگار تھا۔ اس علمی ماحول ہی کی وجہ سے امام علیہ السلام کو اسرار علوم دینی کے حتی الوسع انکشاف کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام کے حکیمانہ کلمات،
علمی و طبی نظریات اور دینی بیانات کی پرجوش نہر تھی جو تشنگان معرفت کو سیراب کرتی چلی جا رہی تھی۔ تشنگان دانش اور بیماران جہل دور دراز سے آتے اور جہالت کی بیماری سے شفایاب ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام معارف جعفری، اسرار قرآنی کا ایک راز، انوار نبوت کا ایک نور، فیضان امامت کا ایک روشن فیض ہیں۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دی اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری تھی اور دوسری جانب علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں نیز غیر اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت علیہم السلام کی فقہ و دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام و شیعہ مذہب کی تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہے اتنی کسی اور امام علیہ السلام سے نقل نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی سمندر سے فیضیاب ہونے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ممتاز شاگردوں میں حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تفلب، حشام بن سالم، مفضل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہے۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہے۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 200 سال تک براہ راست آپ علیہ السلام سے علم کی پیاس بجھائی۔ آپ علیہ السلام کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 برس کے بارے میں کہا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور اخلاقی کمالات۔ آپ علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی علمی اور اصلاحی ویڈیوز سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمارے ساتھ
جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔